یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ بات ہے اصحاب ایفیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یمن کا حکمرانی ابراہ تھا جو یمن پر حکمرانی کرتا تھا۔ میں ایسا کلیشہ بناؤں گا جس سے کوئی مکہ کی طرف نہیں جائے گا۔ مگر وہ چاہتا تھا کہ جو لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں وہ یمن کی طرف رجوع کر لیں۔ تب اس نے ایک شاندار کلیشہ بنوایا۔ یہ کلیشہ مکہ جانے والوں کو اپنی طرف لے آئے گا۔ یہ عمارت سونے چاندیوں سے جڑے ہوئے تھے، بے حد خوبصورت، مگر مکہ والوں کے دلوں میں کعبہ کی اہمیت زیادہ تھی۔ جب مسافر یمن کے بجائے مکہ جاتے تو ابراہ اسے اپنے کلیشے کی بے ادبی سمجھتا۔ حضور کلیشے کی بے ادبی کی ہے مکہ کے لوگوں نے۔ ساری جگہوں سے فوج منگوائی جائے، کعبہ کو اب تب اس نے یمن کے کئی علاقوں سے اپنا لشکر اکٹھا کیا اور نکل پڑا۔ کعبہ شریف کو توڑ لے۔ کو کچل کر رکھ دوں گا، ان کے اونٹوں کو قید کر لو۔ ابراہ نے ان کے سارے مویشیوں پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت، ہم اونٹوں کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ اس زمانے میں مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ سردار، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے ہمارے اونٹوں کو قید کر لیا ہے۔ جب ابراہ 6000 کا لشکر اور بڑے بڑے ہاتھی لے کر مکہ کی دہلیز پر پہنچا تب پورا شہر کانپ اٹھا۔ بھاگو بھاگو، فوج آ رہی ہے، چلو چلو، بھاگو، چٹانوں پہ چڑھ جاؤ، یہ میرے اللہ ہماری مدد کر۔ یہ کیا بلا اتنی بڑی فوج؟ یا اللہ حفاظت فرما ہمارا اور ہماری کعب کی۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہ کے دربار میں گئے تو اس نے سمجھا عبد المطلب کعبہ کو بچانے آئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی پروقار آواز میں فرمایا، تم نے میرے 200 اونٹ قبضہ کیے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں۔ ابراہ ہنسنے لگا اور بولا، مجھے لگا تم کعبہ کو بچانے کی سفارش کرنے آئے ہو۔ اور تمہیں اونٹوں کی فکر ہے؟ تب حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی ایمان کی حرارت بڑھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں تو اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کریں ان گے۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اگلی صبح ابراہ نے اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ہاتھی کیوں بیٹھ گیا؟ اٹھا اسے، جلدی اٹھا۔ مگر وہ ہاتھی وہی ڈھیر ہو گیا۔ اسے جب مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب یمن کی طرف موڑا جاتا تو بھاگنے لگتا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ، جنہوں نے آسمان کو ڈھک لیا، جنہیں ہم ابابیل کہتے ہیں، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکر تھے۔ جب ان معصوم پرندوں نے وہ کنکریاں برسانی شروع کی تو قدرت کا ایسا قہر ٹوٹا کہ ہر کنکر گولی کی طرح جسموں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ وہ عظیم و شان لشکر، وہ ہاتھی کا گھمنڈ اور وہ ابراہ کا تکبر سب مٹی میں مل گیا۔ سورہ الفیل کی وہ آیت اس واقعے کی گواہی دیتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ابراہ خود ایک ایسی عبرت بن گیا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فجعلهم كعصف مأكول